أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 59. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان خزانوں کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں گرتا کوئی ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر ایک کتاب مبین میں سب کی سب موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبی امور کو ان قیمتی اور اہم اشیاء سے تشبیہ دی ہے جنہیں صندوقوں میں بند کر کے احتیاط سے تالا ڈال کے رکھا جاتا ہے، ان کو خزانہ کہا۔ ان غیبی امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میری قدرت سے باہر کی بات ہے، اور نہ مجھے اس کا علم ہی ہے کہ میں تمہیں اس کے آنے کا وقت بتا سکوں، اور اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم سے ہے، اس کی مشیت جب چاہے گی عذاب آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مشاہدات کا ذکر کر کے مزید تاکید فرمائی کہ تمام غیبی امور کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، یعنی خشکی اور تری کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو کہ کہاں سمندروں کی گہرائیوں میں کیا ہو رہا ہے، کس مچھلی کو کیا غذا دینی ہے، کون کہاں پر کس کی جان نکالی جانی ہے، پہاڑوں کی ٹاپ پہ پیک پہ کیا ہو رہا ہے، غاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اور اس حقیقت کے بیان میں مزید مبالغے کے طور پر کائنات کی ان گنت جزیات کے بارے میں فرمایا کہ ان سب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، یعنی کہ کوئی بھی پتا دنیا کی کسی بھی کونے کے اندر درخت کے اوپر سے گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ علم ہوتا ہے کہ وہ خشک پتا جو ہے وہ اس درخت سے گرا ہے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے یہ امیجن کیجئے کہ اس دنیا کے اندر کتنے درخت ہوں گے، ان گنت درخت ہیں اور پودے ہیں، اور کتنے پتے گرتے ہیں، ہم تو ایک درخت کے پتے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ کون سے درخت پہ سے کہاں کہیں کس درخت کے کون سے فارسٹ کے اندر کیا کوئی رین فارسٹ ہو، کہ کیا کوئی کون سی پہاڑیاں ہیں، کہیں پہاڑوں کی پیک کے اندر کوئی پائن ٹریز کی طرح کے نیڈل والے پتے ہیں، چاہے کوئی میپل لیوز ہیں، چاہے کوئی اور درخت جیسے منی پلانٹ کے پتے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے طرح طرح کے پتے اور فولیج ہیں، اور ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک پلانٹ کے بارے میں، ایک ایک پھول کے بارے میں، ایک ایک کلی کے بارے میں، ایک کومپل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے۔ کہاں کوئی چیز کٹ کے گر رہی ہے، کہاں کوئی چیز جو ہے وہ اگ رہی ہے، جہاں کیا کوئی دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر دبا ہوا ہے جو اس نے اگنا ہے، کوئی تازہ پھل ہے جو درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، کون سی چیز سوکھ رہی ہے، کس چیز کو پانی ملنا ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو کتاب ہے اس کے اندر لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ تھوڑی سی دیر کو امیجن کیجئے کہ یہ جو کتاب مبین ہے یہ کیا چیز ہوگی، سوچئے ذرا، یہ کیا چیز ہوگی کہ جس کے اندر اتنی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کا نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ نالج سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو آپ یہ سوچئے کہ اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، یا کوئی دیکھیں رف اندازہ ہوتا ہے نا کہ کوئی لگا سکے کہ بھئی ہاں یہ اتنے جو ہیں وہ سیڈز اس وقت زمین کے اندر دبے ہوئے ہوں گے، یا اتنے جو ہیں وہ سیڈز
وہ جو زمین میں دبے ہوئے ہیں وہ اگنے کے قریب ہوں گے، یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ تمام تر علم ہے۔ اس آیت میں کاہنوں اور نجومیوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں کی تردید بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو کشف اور الہام کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ مثلاً احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب کا انکار کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی امور کی چابیوں کے علاوہ سب کچھ دیا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مفاتح الغیب سے مراد تقدیر اور روزی ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتح الغیب 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے: کل کیا ہوگا، رحم میں کیا ہے، کوئی بھی آدمی کل کیا کمائے گا، آدمی کی موت کہاں آئے گی، اور بارش کب ہوگی، اور ایک روایت میں ہے قیامت کب آئے گی۔ یہ تمام امور جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا علم ہے، بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے معلوم کرنا، یعنی اس کے نالج میں پہلے سے ہی ہے۔ کون کیا کھائے گا، کون کہاں پر مرے گا، کس کس کی پیدائش کدھر ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک اور ہمارا رب جو کہ ہر چیز کا نالج رکھتا ہے، وہی رزق اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ سو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے جتنا رزق دیتا ہے، اسی کے پاس یہ غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، یہ چابی ہے جس کے ذریعے سے کھولا جا سکتا ہے۔ سو جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوست بنا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی غیب سے کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوست بنایا، پھر وہ بے یار و مددگار کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔